بسم الله يا شيخ أبو مريم اقرأ. بسم الله. من قول المؤلف وأن القرآن كلام الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد، والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره كل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه، وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره، من شقي أو سعيد. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، خالقا لكل شيء. ألا هو رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد قال المؤلف ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى: وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. بے شک قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، تو قرآن اللہ کی صفت ہے۔ مزید وضاحت کے یہ فرمایا، جب معتزلہ پیدا ہو گئے جنہوں نے اللہ کے کلام کو مخلوق کہا، تو سلف نے یہ قید لگا دی لیس بمخلوق، قرآن مخلوق نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کی صفت ہے، لہذا وہ ختم نہیں ہو سکتی، ملیا میٹ نہیں ہو سکتی۔ وہ کسی مخلوق کی صفت نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائے، مخلوق کو ختم ہونا ہے، اور مخلوق کی تمام صفات کو مخلوق کی ذات کے ساتھ ختم ہونا ہے، اور جس کی ذات ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، اول سے لے کر ابد تک رہے گی، اول سے لے کر آخر تک رہے گی، ازل سے لے کر ابد تک رہے گی، اس کو اور اس کی صفات کو ختم ہونا نہیں ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اس کی صفت ہے۔ میں نے آپ سے پہلی مجلس میں، اس سے قبل کی مجلس میں ذکر کیا تھا کہ بعض اہل علم نے یہ کہا کہ وہ لفظی بالقرآن مخلوق، میرا لفظ قرآن کا جو میں لفظ ادا کرتا ہوں وہ میرا مخلوق ہے۔ اکثر اہل علم نے یا اکثر سلف علماء نے یہ اس تعریف میں اس چیز کا اضافہ نہیں کیا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یا ان کے استاد علی بن مدینی کی طرف اس بات کی نسبت کی جاتی ہے۔ حالانکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صراحتاً یہ نہیں کہا وَلَفْظِي بِالْقُرْآنِ مخلوق، انہوں نے یہ کہا افعال العباد مخلوقہ، بندوں کے افعال مخلوق ہیں، چونکہ بندے مخلوق ہیں، ہم بندے مخلوق ہیں، اس لیے ہم جو بھی کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر و تلاوت، وہ سب کے سب مخلوق ہے، اور وہ ہمارے ساتھ تولی جائے گی اور ہم کو اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ امام بخاری نے یہ کہا، لیکن کسی نے اس بات کی نسبت ان کی طرف کر دی کہ یہ کہتے ہیں لفظی بالقرآن مخلوق، قرآن کے ذریعے میرا جو لفظ ادا ہوتا ہے وہ مخلوق ہے۔ اس کو وقت کے ایک عالم نے جو بخارا میں تھا، خالد زہلی، جو وہاں کا گورنر تھا، جس نے امام بخاری کو اپنے بیٹے کے پڑھانے کے لیے صحیح بخاری اور تاریخ بلایا اپنے دربار میں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں وہاں دربار شاہی میں جا کر درس نہیں دوں گا، آپ اپنے بچوں کو ادھر بھیجیے ہمارے اور بچوں کے ساتھ۔ تو کہا کہ نہیں، ہمارے بچے الگ سے پڑھیں گے، عام بچوں کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ تو امام بخاری نے کہا کہ نہیں، یہ دسترخوان رسول ہے، یہاں کسی کے درمیان ہم تفریق نہیں کر سکتے کہ کون شریف ہے اور کون وضیع گھٹیا ہے، کون بڑی ذات کا ہے، کون چھوٹی ذات کا، یہ ہم نہیں تمیز کر سکتے۔ پڑھنا ہوگا تو ادھر ہی پڑھنا ہوگا، نہیں تو نہیں پڑھنا ہوگا۔ اب وہ فراق میں رہا، اور اس نے وہاں پر جو عالم تھا یحییٰ زہلی، اس کو چڑھا دیا، اور اس نے اس بات کا تل کو تاڑ کر کے امام بخاری کو وہاں سے نکلنے پر بے عزت کیا، مجبور کر کے۔ چنانچہ امام بخاری بخارا کی طرف پلٹ کر کے یحییٰ زہلی کو، اس مولوی کو بد دعا کی، اور وہ نکلے بھی نہ تھے کہ یحییٰ زہلی رسوا ہو گیا اپنے بیوی بال بچوں کی کارستانیوں کی طرف، اور خالد زہلی عہدے سے معزول کر دیا گیا۔
بہرحال بعض سلف نے یہ کہا لفظی بالقرآن مخلوق، اس سے مغالطہ نہیں جانا چاہیے. لفظی سے مراد ہے صوتی. قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہیں، جو آواز آپ کے پاس جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، یہ جو آواز وائس آپ کے کان میں گئی، یہ ایک مخلوق کی وائس ہے، یہ مخلوق ہے. لیکن الحمد للہ رب العالمین جو کلام میری زبان سے ادا ہوا، جس کو ملفوظ کہتے ہیں، ملفوظ جس کو ادا کیا میں نے، کہتے ہیں فلاں صاحب کے یہ ملفوظات ہیں، ان کے آپ الفاظ انورٹڈ کوما میں ذکر کرتے ہیں نا، تو یہ جو ہم نے الحمد للہ رب العالمین کہا، یہ اللہ کا کلام ہے. اور اس کو جو ہم نے ریسائٹنگ کیا، جس کی تلاوت کی، اور وہ آواز جو آپ کے کان میں پڑی، وہ تلفظ، وہ صوت، وہ مخلوق ہے بلا شبہ، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. لیکن وہ کلام جو ہم نے پڑھا ہے اور آپ کے کان میں گیا، الحمدللہ رب العالمین کا جو کلام ہے، وہ کلام رب العالمین ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اگر کوئی مشرک تمہارے پاس آ کر کے پناہ گزی ہو کہ ہم کو رہنے دو، چاہے وہ حربی ہو جس سے جنگ تمہاری چل رہی ہے، اور وہ تمہارے پاس آ کر کے پناہ مانگ لے، تو اس کو رکھو یہاں تک کہ وہ تمہارے گھر میں اللہ کا کلام سنے. تم جو پڑھو گے تو وہ کلام سنے گا، تمہارے ذریعے جو سنے گا وہ کون سا کلام ہوگا؟ اللہ کا کلام ہوگا. آواز تمہاری ہوگی، صوت تمہاری ہوگی، ایکشن تمہارا ہوگا، وائس تمہاری ہوگی، لیکن کلام اللہ کا ہوگا. تو اس لیے کبھی مغالطے میں نہیں جانا چاہیے. تو لفظی بالقرآن سے بڑا تلفظی بالقرآن ہوگا تب تو مخلوق ہے، اور لفظی بالقرآن سے ملفوظاتی بالقرآن اگر ہوگا تو یہ غلط ہوگا، تب وہ مخلوق ہوگا. تو اس لیے اس لفظ کے اندر احتمال ہے دونوں معنی کا. تو اس لیے سلف نے کہا ہے، اکثر اہل علم نے، کہ اس لفظ کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے تعریف میں، بس یہ کہنا چاہیے کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. لیکن اگر یہ ڈیفینیشن کوئی کر کے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان کہے کہ لفظی بالقرآن مخلوق اے صوتی بالقرآن مخلوق، تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ صوت تو مخلوق کی ہے نا. لیکن آپ عام عوام میں کہاں تک کہتے پھریے گا؟ لوگ کہے گا مولوی صاحب نے ایک نئی بات کا اضافہ کر دیا ہے، یہ لفظی بالقرآن مخلوق ان کا. یہ فتنہ حضرت امام علی بن مدینی اور امام بخاری کے زمانے سے آ رہا ہے. بہرحال اہل علم نے پسند نہیں کیا کہ اس کا اضافہ کیا جائے. لیکن اگر کوئی بولتا ہے اور مراد اس کا لفظی بالقرآن سے صوتی بالقرآن ہے، ریسائٹنگ مراد ہے، اس کی آواز مراد ہے، تب انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں. آگے فرما رہے ہیں وَالْإِيمَانُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَحُلْوِهِ وَمُرِّهِ. کہتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان لانا، تقدیر کے بھلے پر، برے پر، میٹھی تقدیر پر، کڑوی تقدیر پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، جس پر ہمارا اعتقاد اور ہماری زبان سے نطق واجب ہے کہ ہم اس بات کو دل میں گاٹھ باندھ لیں، اس کا اقرار کریں. ایمان بالقدر، تقدیر کے اوپر ایمان لانا کہ جو کچھ بھی کائنات میں بھلا یا برا ہو رہا ہے، اچھا یا برا ہو رہا ہے، وہ سب اللہ رب العالمین نے کائنات کی تخلیق سے پہلے، انس و جن ہی نہیں، زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال قبل لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا. جو اللہ کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے، علم غیب ہے. ہم جانتے اس کو کب ہے؟ جب وہ وقوع پذیر ہوتا ہے، تب کہ ہم کو یہ کام آج کرنا تھا، ہم نے جب یہ کیا تو معلوم ہوا کہ آج کی تاریخ میں ہماری تقدیر میں یہ کرنا لکھا تھا، یہ کرنا نہیں لکھا تھا. لیکن اللہ اپنے علم ازلی کی بنیاد پر جان رہا ہے کہ کون کب کیا کرے گا، کب کیا ہوا، کب کیا ہوگا، کب کیا نہیں ہوگا، اگر وہ ہوگا تو کیسا ہوگا، سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو بہرحال تقدیر پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، ہماری ایمانیات کا ایک اہم رکن ہے. اگر ہم تقدیر کا انکار کر دیں تو ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے. تقدیر کے ایمان کے وجوب اور اس کی فرضیت پر قرآن مجید میں متعدد آیتیں ہیں، متعدد احادیث بھی حدیثوں کے اندر صحیح ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ القمر میں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا. اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا. قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ یہ ہم کو ہرگز وہ چیز نہیں پہنچ سکتی جو اللہ نے ہم کو نہیں لکھی ہے ہمارے مقدر میں، وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے مقدر میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. ما اصابکم من مصیبہ، کوئی بھی مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یعنی لوح محفوظ میں، قبل اس کے کہ وہ چیز پیدا کی جائے. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے. وہ جان رہا تھا کہ کب بندہ اپنے اختیار کا فائدہ اٹھا کے کیا کرے گا، کیا غلط فائدہ اٹھا کر کیا کچھ کرے گا، کب فلڈ آئے گا، کب قحط آئے گا، کب سیلاب آئے گا، کب کیا مصیبت نازل ہوگی، کب اس کی زندگی میں کیا اتار چڑھاؤ آئے گا. یہ سب اللہ رب العالمین نے اس کو لکھ رکھا ہے. ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. تقدیر پر ایمان لانے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر تقدیر کا کوئی فیصلہ تمہارے انوکول نہیں ہے، تمہارے مطابق نہیں ہے، تمہارے ہم مزاج نہیں ہے، تو تم پریشان ہو کر کے ہلکان مت ہو. سوچو کہ یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اس کو ہونا ہی تھا. اور اگر خوشی مل جائے تو اترا کر کے پاگل مت ہو جاؤ. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے یہ تقدیر میں تمہارے لکھا تھا. تو خوشی پر اتراہٹ نہ ہو اور غم اور مصیبت کے اوپر ہلکان آدمی نہ ہو. اس کے لیے تقدیر پر ایمان لانا بہت ضروری ہوتا ہے. تب رہا کہ اسباب کی دنیا ہے، اسباب سے اللہ نے ہر چیز کو جوڑا ہے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے بھلائی ہر مومن میں. مومن ناتے ہر کسی کے اندر بھلائی ہے، لیکن جو ایمان کے اعتبار سے قوت ہے اور انشاءاللہ بدنی قوت بھی اگر اس کے اندر ہے تو وہ کمزور ایمان والے سے یا کمزور طاقت والے کے مقابلے میں اسلام کو اور اہل اسلام کو زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز. خوب نفع بخش چیزوں کو حاصل کرنے میں حریص بنو. آدمی جب کسی چیز کا حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، تو اس کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ پوری طاقت توانائی لگا دو اپنے ہدف کو پانے میں، اپنے ٹارگیٹ کو پانے کے لیے پوری کوشش لگا دو. احرص علی ما ينفعک، اور اللہ سے مدد چاہو. کبھی اپنی محنت پر اور قوت بازو پر بھروسہ نہ کر لو، اللہ سے مدد چاہو. واستعین باللہ ولا تعجز، اور سستی اور کاہلی مت کرو، پوری محنت اور تندہی سے کرو. اور اس کے بعد بھی پوری محنت کے بعد، اللہ سے مدد چاہنے کے بعد، سستی اور کاہلی کی چادر اتار پھینکنے کے بعد بھی اگر کوئی چیز تمہیں نہیں ملے تو اب افسوس مت کرو کہ لو انی فعلت کذا لکان کذا و کذا. کاش میں اتنا محنت کیا ہوتا، کاش تھوڑا سا اور کیے ہوتا، کاش یہ کیے ہوتا، کاش وہ کیے ہوتا تو ایسا ہو جاتا. کیوں کہ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کا دروازہ کھول دے گا. وہ شیطان تمہارے اندر غم اور الم اور مصیبت اور پریشانی ڈالتا رہے گا. لیکن کہو ولیکن قل قدر اللہ، کہو کہ اللہ کا یہ اللہ کی تقدیر تھی. یہ نہ کہو کاش میں ایسا کیے ہوتا، میں ایسا کیے ہوتا. کہو کہ اللہ کی تقدیر تھی، اللہ نے یہی مقدر کیا. کیا؟ کیونکہ اگر کاش کاش کرتے رہو گے نا تو شیطان کا کام تمہارے دل میں حسرت اور افسوس پیدا کرنا ہے. وہ تمہیں غم زدہ کرتا رہے گا. تو اس لیے یہ کہو کہ اللہ نے مقدر نہیں کیا تھا، میں نے کوشش تو کی، میری تقدیر میں نہیں تھا. پھر دوبارہ سے دیکھیں گے، کوشش کریں گے. سمجھ دیں گے. تو یہ ایک حدیث ہوئی. اسی طریقے سے حدیث ہے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانہ جنت میں ہے اور ہر شخص کا ٹھکانہ جہنم میں. تم میں سے ہر شخص میں سے جس کا بھی ٹھکانہ ہے، تم میں سے ہر کسی کا ٹھکانہ جنت میں بھی متعین ہے، اور جس کا ٹھکانہ جہنم میں جانا ہے وہ متعین ہے. کس کو جنت میں جانا ہے، کس کو جہنم میں جانا ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، تو ہم اسی پر بھروسہ کر لیں اپنی تقدیر پر جو لکھی ہوئی ہے. ففیم العمل یا رسول اللہ، پھر عمل کس بات کا، کاہے کے لیے عمل کریں؟ آپ نے کہا نہیں، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ. جس چیز کے لیے، جس درجے کے لیے، جس جنت کے لیے، جس جہنم کے لیے آدمی لکھا گیا ہے، مقدر جس کے ہے، اس کے مطابق اللہ نے اس کے لیے عمل کو آسان کیا ہے. اگر تمہارے لیے جنتیوں کے کام آسان ہے تو سمجھو کہ اللہ نے یہی تمہارے مقدر میں لکھا ہے. یہ پہچان ہے اپنی تقدیر کو سمجھنے کے لیے. اور اگر تم سے گناہ کا کام ہو رہا ہے، جہنمیوں کا کام ہو رہا ہے، تو سمجھو کہ تمہاری تقدیر میں جہنم لکھی ہوئی ہے. آدمی اس سے اپنے آپ کو سمجھے.
تو اس لیے میں نے کہا کہ انسان جب عمل کرتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے، رب العالمین پہلے سے جان رہا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ غیب کی اس خبر کو، تقدیر کے اس بھید کو کیسے پتہ کریں گے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز بتائی ہو کہ ایسا زمانہ آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا، دجال آئے گا، یاجوج ماجوج نکلے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، ایسا قتل کریں گے، وہ کریں گے، تو وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تقدیر کا یہ حکم ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی کے ذریعے معلوم ہو گیا، یا ہم میں سے ہر شخص کی تقدیر جب ہم کر گزرتے ہیں تب اس کے بعد معلوم ہوتی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو اسی طریقہ سے وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یا غلام احفظ اللہ یحفظک تجدہ تجاہک، اسی میں آپ نے یہ فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ أَنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ کہا ابن عباس خوب اچھی طرح جان لو، ساری مخلوق مل کر کے، پوری امت مل کر کے اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر کیا ہے، اور سب مل کے بھی تمہارا نقصان نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں نقصان لکھا ہے۔ رفعت الاقلام، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک کر دیے گئے، یعنی تقدیر کے لکھنے سے اللہ رب العالمین فارغ ہو چکا۔ اور وہ حدیث کہاں جائے گی؟ سر فہرست جو حضرت امام مسلم نے کتاب الایمان کی پہلی روایت ذکر کی، وہ روایت صرف مسلم کی حضرت عبداللہ بن عمر سے، جو عمر بن خطاب سے، اور وہ روایت جس کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے آئی ہے، لیکن مسلم میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت عمر والی حدیث ابن عمر کی سند سے صرف مسلم میں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت بخاری اور مسلم دونوں میں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل جو انسانی شکل میں، نووارث کی شکل میں آئے تھے، پوچھا مل ایمان یا رسول اللہ، تو آپ نے کہا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر نے کب سنائی تھی؟ مکے میں۔ دو شخص آئے تھے عراق کی طرف سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کے دونوں بازو میں کھڑے ہو کر ان سے پوچھا، ایک حمید بن عبد الرحمن الحمیری اور ایک یحییٰ بن یعمر، اور کہا کہ حضرت عراق کی طرف کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں، معبد جہنی نام کا شخص جو تقدیر کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے پہلے سے کچھ لکھی ہوئی تقدیر نہیں ہے، معاملہ اچانک سے پیدا ہوتا ہے، رونما ہوتا ہے، سڈنلی کوئی چیز ہوتی ہے، اور انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے، اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے، انسان جو کرتا ہے وہ خود اس کا خالق ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ان کو خبر کر دو، اخبرہم اذا لقیتہم فاخبرہم اننی براء منہم وانہم براء منی، میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں، والذی یحلف بہ عبداللہ، اور جس اللہ کی عبداللہ بن عمر قسم کھایا کرتے ہیں اس کی قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں کہ لو ان لاحدہم مثل احد ذہبا، اگر ان میں سے کسی کو احد پہاڑ بھی سونا مل جائے، احد پہاڑ کے برابر بھی اگر وہ خرچ کر دے کوئی جو تقدیر کا منکر ہے، ما قبل اللہ منہم حتی یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، تو اس وقت تک اللہ اس کے عمل کو قبول نہ کرے، اس کے صدقے قبول نہ کرے جب تک کہ وہ تقدیر کے بھلے برے پر ایمان نہ لے آئے۔ احادیث ماشاءاللہ کثیرہ و کثیرہ۔ اب تقدیر کیا ہے گفتگو سے آپ کو معلوم ہوا، لیکن 4 چیزوں کو ذہن میں رکھیے، انشاءاللہ شکوک شبہات دور ہو جاتے ہیں، جس کو مراتب القدر کر کے علماء نے بیان کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے علم ازلی پر یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے لے کر ابد تک کا علم رکھتا ہے، لا یخفی علیہ خافیہ، کوئی چیز اس پر پوشیدہ نہیں ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ جان رہا ہے، احاط بکل شیء علما، اس اللہ نے اپنے اس علم کو جو مخلوقات کے تعلق سے وہ جان رہا ہے، اس کو اس نے لوح محفوظ میں لکھا، انا کل شیء خلقناہ بقدر، اس کو لکھا۔ اور حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان اللہ قد كتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض
ب50,000 سنہ وکان عرشہ علی الماء. اللہ نے مخلوق کی تقدیر زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دی، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا. ابھی اس کا عرش نہیں تھا، پانی تھا، پانی پر اس کا عرش تھا. جب زمین و آسمان اس نے بنائی تب اس نے عرش بنایا، اس کے اوپر وہ مستوی ہوا. تو اللہ رب العالمین تقدیر لکھ کر کے فارغ ہو چکا ہے. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس تقدیر میں کوئی کمی بیشی بھی نہیں ہوتی ہے. جو لکھا ہے اللہ نے، ابھی سنا نا آپ نے کہ قلم اٹھا لیا گیا، صحیفے خشک ہو گئے، تو تقدیر میں رد و بدل بھی نہیں ہوتا. تب پھر کہیے گا کہ تو جو حدیث ہے مولانا لا يرد الدعاء الا القدر، تقدیر کو تو صرف دعا ہی پلٹتی ہے. تو ہم کہیں گے کہ تقدیر کو کوئی دعا نہیں پلٹتی ہے. اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کو دعا کے ساتھ مربوط کر رکھا ہے کہ فلاں بندہ جب دعا کرے گا تو اس کو یہ ملے گا، نہیں کرے گا تو نہیں ملے گا. جب آپ دعا کرتے تو وہ چیز مل جاتی ہے. اسباب کے ساتھ اللہ نے کسی چیز کو جوڑا ہے. کسی کی عمر بڑھے گی، کسی کی روزی میں اضافہ ہوگا، کب؟ جب وہ صلہ رحمی کرے گا. تو شرائط کے ساتھ کچھ چیزوں کو کنڈیشنلی اللہ نے لکھا ہوا ہے. اور جو تقدیر بدلتی ہے وہ صحیفے ہیں جو اللہ نے فرشتوں کے ہاتھ میں دے رکھے ہیں، ان میں تبدیلی ہوتی ہے. چنانچہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، اور اس کے پاس اصل لوح محفوظ ہے. تو اصلاً یہ شریعت کی منسوخی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ جس شریعت کو چاہتا ہے منسوخ کرتا ہے. یہاں تک کہ اللہ نے تمام آسمانی شریعتوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ذریعے منسوخ کر دیا. یہ ہے اصل میں آیت کا مطلب، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تقدیر کے مٹانے اور اضافے کی بات ہے تو یہ اس تقدیر میں یا اس کاپی میں ہوتا ہے، اس صحیفے میں ہوتا ہے جو اللہ نے فرشتوں کے ہاتھ میں دے رکھا ہے. اس میں رد و بدل ہوتا ہے. لوح محفوظ میں کچھ رد و بدل ہے نہیں ہوتا. اس لیے تعارض ایسے دور کیا جائے. بہرحال میں گفتگو یہ کر رہا تھا کہ تقدیر کے 4 مراتب ہیں. پہلا مرتبہ ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ اپنے علم ازلی کی بنیاد پر ازل سے لے کر ابد تک کی باتوں کو جانتا ہے. جو کچھ وہ جانتا تھا اس نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی کائنات میں کوئی چیز اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتی ہے. ملک اس کا ہے، اس کے ملک میں اگر کہیں کوئی ایک پتا بھی کھڑکتا ہے تو اس کی مشیت ہوگی. جب تک اس کی چاہت نہیں ہوگی، اس کا ارادہ نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ چیز گر نہیں سکتی ہے. جی بغیر مشیت کے اس کے ملک میں کوئی چیز ہو جائے ایسا ممکن نہیں ہے بغیر اس کی مشیت کے. اور چوتھی چیز یہ آپ کو جاننی ہے کہ نیکی ہو کہ بدی ہو، جو بھی کچھ ہے سب کا خالق اللہ ہے. اب یہ برائی اس لیے بھی اس نے پیدا کی ہے، کیوں پیدا کی ہے اللہ جانے. لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر دنیا میں صرف خیر ہی خیر ہوتا تو آزمائش کیسے ہوتی ہے آپ کی؟ جی تو اللہ نے خیر اور شر دونوں کی دنیا بنائی اور دونوں کے لیے آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اختیار رکھا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اور دونوں راستوں کی نشاندہی اللہ نے حضرات انبیاء کرام کے ذریعے اور آسمانی کتابوں کے ذریعے آپ کی کرا دی ہے کہ یہ اچھا عمل ہے، یہ برا عمل ہے، اس کا یہ انجام ہے، اس کا یہ انجام ہے. اللہ نے عقل و فکر کی صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے. سمجھ لیں کہ تو بس ان چیزوں کو یاد رکھیے. تقدیر یہی ہے کہ جو ہم کر کے جانتے ہیں اللہ اس کو روز ازل سے جانتا تھا. جو اللہ جانتا تھا اس کو اس نے لوح محفوظ میں لکھا. نیکی یا بدی جو بھی کچھ ہوتی ہے وہ بغیر اللہ کی مشیت کے کچھ نہیں ہو سکتی. چاہتے تو ہم بھی ہیں لیکن فائنلی چاہت اللہ ہی کی ہوتی ہے. ہماری چاہت اس کی چاہت کے تابع ہوتی ہے. اور خیر و شر کا خالق اللہ ہے. اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل. اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہ ہر چیز کا وکیل ہے، نگہبان ہے. اگر یہ تقدیر کے 4 مرتبے آپ کو معلوم ہے تو کہیں کوئی دقت نہیں. یہیں سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا انسان مسیر ہے کہ مخیر؟ اللہ نے انسان کو با اختیار بنایا ہے کہ اختیار سلب کر لیا ہے؟ تو کہیے گا کہ اختیار والا بھی بنایا ہے اور اختیار سلب بھی کیا ہے. ایک اعتبار سے وہ مخیر ہے کہ اللہ نے اس کو عقل و فکر دی ہے، لیکن اس کا ارادہ اور اختیار اللہ کے ارادہ اور اختیار کے تابع ہے. اس لیے نہ وہ ول پاور ہے اور نہ ہی وہ لولے لنگڑے کے طریقہ سے یا مفلوج انسان کے طریقہ سے ہے جس کا فطری طور پر غیر اختیاری طور پر اضطراری طور پر اس کا ہاتھ ہلتا رہتا ہے. ایک آدمی جو ہاتھ ہلا رہا ہے وہ، اور ایک وہ جس کا ہاتھ ہل رہا ہے. ایک آدمی وہ جو اپنے جسم کو جنبش دے رہا ہے، ہلا رہا ہے،
اور ایک آدمی وہ جو جاڑے کی کپ کپی سے آٹومیٹکلی کپ کپا رہا ہے، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ آپ اس مفلوج انسان کی طرح سمجھتے ہیں کیا کہ جس کا اپنا کوئی ارادہ اختیار نہیں ہے؟ تو اگر آپ کے پاس ارادہ اختیار نہیں ہے تو اتنی بڑی کتابیں لکھ رہے ہیں، اتنی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، اتنے بڑے سائنٹسٹ آپ بنے ہوئے ہیں، آسمان پر کمندے ڈال رہے ہیں، دریاؤں کو عبور کر رہے ہیں، پہاڑوں کو تراش کر کے کیا کچھ کر رہے ہیں، تو یہ مفلوج انسان کرے گا؟ اور پھر اگر آپ اتنے ہی مفلوج تھے اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، درخت کے پتے کی تھی جس کو ہوا جدھر سے چاہے ڈالیوں کو ہلائے، اور پتا ہے جو گرا ہوا ہو اور ہوا اس کو اڑاتی جا رہی ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار بھاگنے میں نہیں ہے، ہوا بھگا رہی ہے جہاں بھاگ رہا ہے، اگر یہی آپ کی حیثیت تھی تو اللہ نے رسول کیوں بھیجے آپ کی ہدایت کے لیے؟ کتابیں کس لیے اتاری اس نے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دونوں فرقہ گمراہ ہے، دونوں دو سرے پر ہے، ایک یہ قدریہ معتزلہ، سمجھا کہ نہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کچھ نہیں ہے، بلکہ اس میں جو غلاط ہیں، غلو پسند لوگ ہیں، تو کہتے ہیں اللہ کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ۔ جب ہم کرتے ہیں تو اس کو پتہ چلتا، لیکن عام معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جانتا تو وہ ہے لیکن ہمارے عمل میں اس کے کوئی کسی مشیت کو دخل نہیں، ہم ول پاور ہے، اپنا عمل جو چاہیں ہم کریں، اس لیے اللہ ہمارا خالق ہے اور ہم اپنے اعمال کے خالق ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی قدریہ کو، منکرین تقدیر کو کہا کہ القدریۃ مجوس هذه الامہ، یہ اس امت کے مجوسی ہیں، کیونکہ مجوس آتش پرست دو معبودوں کی پرستش کرتے ہیں، ایک خالق خیر کی اور ایک خالق شر کی۔ ان کے یہاں خالق خیر اور ایک خالق شر ہوتا ہے، اگرچہ اس میں خالق خیر اولا اور اقوا ہوتا ہے خالق شر کے مقابلے میں، لیکن وہ دو معبودوں کے قائل ہیں۔ تو آپ بھی دو معبود کے قائل ہیں، آپ کا پیدا کرنے والا اللہ اور آپ اپنے اعمال کے پیدا کرنے والے خود، گویا کائنات میں دو خالق ہیں، تو مجوس ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اچھا، یہ دنیا کی واحد قوم ہے، ایک نئی بات آپ کو بتاوے، کہ جس کے یہاں محرمات بھی حلال ہیں۔ یہ پارسی آتش پرست اپنی ماں تک سے شادی کرتے ہیں، بیٹیوں سے شادی کرتے ہیں، اپنی بہنوں سے شادی کرتے ہیں، اور دنیا میں کوئی مذہب کا، حتیٰ کہ ادھرمی بھی ہوگا کوئی، تو ہم نہیں سمجھتے کہ اپنی ماں سے، اپنی بیٹی سے، اپنی بہن سے شادی کرتا ہوگا۔ ان کے یہاں باقاعدہ یہ آتش پرستوں کے یہاں شادی ہوتی ہے، ان کے یہاں کوئی محرمات ہے ہی نہیں، جو جس سے چاہے شادی کرے۔ بہرحال مجھے اس سے مطلب نہیں ہے ان کے عقائد سے، ہم کو تقدیر کے منکرین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ مجوس ہے، اس لیے کہ مجوس دو خالق کے قائل ہے، اور یہ کم وقت بھی معتزلہ دو خالق کے قائل ہیں، ایک تو خود کو خالق سمجھتے ہیں اپنے افعال کا، اور خود کا خالق اللہ کو سمجھتے ہیں، تو انہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا۔ اور ان کے مقابلے میں جہمیہ فرقہ جو ہے، عجیب بات ہے، دیکھیے آپ لوگ ہوچ پوچھ ہوئیے، یہ معتزلہ اور جہمیہ صفات کے باب میں اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے، دونوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہے، لیکن جب تقدیر کا باب آتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کے بالمقابل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ معتزلہ کہتے ہیں تقدیر نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے تقدیر ہی ہے، انسان کا ارادہ کچھ نہیں، سمجھا؟ اسی طریقے سے عمل کے باب میں یہ معتزلہ کہے گا کہ اگر ایک گناہ کبیرہ کر لیا تم نے اور مر گئے بغیر توبہ کے تو دائمی جہنمی ہوگے، اور وہی جہمیہ جو ان کا سگا بھائی ہے اسماء و صفات میں، وہ کہتا ہے کہ دنیا بھر کے سارے گناہ لے کر کے بڑھے گا، لیکن دل میں اگر اللہ پر ایمان ہے تو تو جنت میں جائے گا بغیر عذاب کے۔ بالکل آگ پانی کا بیر ہے دونوں کے اندر، تقدیر کے باب میں بھی، ایمان و عمل کے باب میں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں یہ معتزلہ اور جہمیہ، جہم بن صفوان اور واصل بن عطا، یہ دونوں سگا بھائی ہیں، اللہ کی صفتوں کا انکار کرتا ہے۔ تو بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ کیا مولانا یہاں معتزلہ جہمیہ کر رہے ہیں، وہاں معتزلہ جہمیہ ایک دوسرے سے الگ ہے۔ تو یہی ہوتا ہے اہل باطل کا طریقہ، کہ کہیں ساتھ رہتے ہیں، کہیں ایک دوسرے سے ڈفر کرتے ہیں۔ اہل حق ہمیشہ حق پر متحد ہوتے ہیں، اہل حق ہمیشہ حق پر متحد ہوتے ہیں، لیکن اہل باطل جو ہیں وہ سب ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوتے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ٹکڑے ٹکڑے میں ہوتے ہیں اہل بدعت، وہ کبھی متحد نہیں ہو سکتے۔ لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے عمل کا خود خالق ہے، اور ادھر جہمیہ اس کے مقابلے میں کہتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے، وہ انسان کے ارادہ اور اختیار میں اور انسان کی اضطراری کیفیت میں فرق نہیں کرتا۔
بدن کو ہلانا اور بدن کا خود ہلنا مخلوق انسان کا، کہتے ہیں دونوں ایک ہی جیسی حالت ہے، سمجھا؟ لیکن اہل سنت والجماعت الحمدللہ کہتے ہیں کہ انسان اور انسان کے تمام افعال اللہ کے خالق ہیں، اللہ کی مخلوق، اور انسان اپنے ارادہ اختیار سے کرتا ہے، اور اللہ نے خیر و شر کی دنیا بنائی ہے، خیر و شر اللہ ہی نے پیدا کیا، اور جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اللہ نے اس کو با ارادہ با اختیار بنایا ہے، لیکن ہاں ول پاور نہیں بنایا ہے، اس کے ارادے اور اختیار کو اپنے ارادے اور اختیار کے تابع کیا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ تو یہ ہے تقدیر، اور اس کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے۔ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ۔ تو فرمایا، عبارت پڑھتا ہوں میں، کہا وَالْإِيمَانُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ حلوہ و مرہ، خیر و شر، میٹھا یا کڑوا، جو بھی کچھ ہے زندگی کے اندر، اس کو یہ سمجھو کہ تقدیر کے نتیجے میں ہے، وہ تقدیر کے نتیجے میں ہے، اور تمہارے اسباب اس تقدیر کے موافق ہوتے ہیں تو خیر تم کو ملتا ہے، اور شر کے موافق ہو جائیں، شر کے اسباب اختیار کرو تو شر کے مطابق ہوتے ہیں۔ کل ذالک قد قدرہ اللہ ربنا، تمام چیزوں کو اللہ نے ہمارے مقدر کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں چیز مقدر نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں تقدیر میں نہیں ہے۔ ارے کس بے وقوف نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تقدیر میں نہیں ہے؟ ہر چھوٹی سے چھوٹی اور ہر بڑی سے بڑی چیز، حتی العجز والکیس، دانائی اور بے وقوفی بھی لکھی ہوئی ہے۔ اگر کسی ایکٹیو کو ایکٹیویٹی اللہ نے دی ہے تو یہ بھی لکھا ہے، اور کوئی بے وقوف ہوگا جو سستی کی چادر اوڑھے رہے گا اور کام کرنے سے جی چھڑائے گا، یہ بھی اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ حتی العجز والکیس، کل شیء، کل شیء، کل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حتی العجز والکیس، بے وقوفی بھی اور چالاکی بھی، ایکٹیویٹی بھی، سستی اور کاہلی بھی، سب اللہ نے لکھی ہے۔ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، چھوٹی بڑی ہر چیز اللہ نے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ کل ذالک قد قدرہ اللہ ربنا ومقادیر الامور بیدہ، تمام امور کی مقدار، یہ تمام امور کی تقدیر، تمام معاملات کی تقدیر اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اور وہ اللہ کے فیصلے اور قضاء و قدر سے نکلنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہر چیز کو ہونے سے پہلے جانا، اللہ نے ہر چیز کو وجود میں آنے سے پہلے جانا، اور اسی کی تقدیر کے مطابق جو وہ جانا، اور جو کچھ اس نے فیصلہ کیا، اللہ محفوظ نے جو لکھا، اس کے مطابق چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور ہمارے لیے اللہ کی توفیق سے نیکی کا کام آسان ہے، اور اللہ کی توفیق سے محرومی کے نتیجے میں غلط کام آسان ہوتا ہے۔ لا یکون من عبادہ قول ولا عمل الا قد قضا، ہم کوئی بات نہیں بول سکتے، ہم کوئی عمل نہیں کر سکتے، لیکن وہ اللہ کے فیصلے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ وسبق علمہ بہ، اور اللہ یہ جان رہا ہے کہ فلاں آدمی فلاں وقت میں فلاں بات بولے گا۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تم کو پیدا کیا، جو بہت باریک دیکھتا ہے اور تمام چیزوں کی خبر رکھتا ہے۔ یضل من یشاء فیخذلہ بعدلہ، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور گمراہی کے نتیجے میں رسوا کر دیتا ہے، لیکن یہ اس کا عدل ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون زمین بنجر ہے، کس میں پودا نہیں لگے گا، کس پر محنت کی جائے چاہے جتنی بھی کی جائے، وہاں سے کوئی پودا نکلنے والا نہیں ہے۔ یہ کبھی بھی حق کو قبول کرے گا ہی نہیں، اتنا ضدی واقع ہوا ہے یہ۔ تو اللہ رب العالمین اس کو شر کے اندر اور بڑھا دیتا ہے، ورنہ وہ تو چاہتا ہی ہے کہ سب بھلائی بھی آ جائے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ یہ وہ زمین شور ہے جس کے اندر کوئی پودا نکل نہیں سکتا، تب جا کر کے اس کی گمراہی کی مہر سخت لگا دیتا ہے۔ یہ اس کے عدل کا نتیجہ ہے۔ اور اگر اللہ رب العالمین کسی کو اچھی توفیق سے نوازے، ہدایت نصیب کرے، کار خیر پر رکھے، تو یہ اس کے ساتھ اللہ کا فضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ فضل اور عدل کے درمیان ہے۔ اگر کسی کو ہدایت ملتی ہے، کار خیر کی توفیق ملتی ہے، تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور اگر کوئی کار خیر سے محروم ہے تو اس کی اپنے نفس کی شرارت ہے، اور اس کی قساوت قلبی ہے، اور دین سے اس کی دوری ہے اور نفرت ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو قابل نہیں سمجھا کہ وہ ہدایت سے مشرف ہو۔ تو عدل ہے۔ کہا یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے، جس کو ہدایت کے قابل سمجھتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔
فیوفقہ بفضلہ، اپنے فضل سے اس کو کار خیر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ بہرحال فکل میسر بتیسیرہ الی ما سبق من علمہ وقدرہ من شقی اور سعید، نیک بخت انسان ہو کہ بدبخت انسان ہو، اللہ رب العالمین کے علم اور اس کی لکھی ہوئی تقدیر جو پہلے ہو چکی ہے اس کے حساب سے اللہ نے ہر شخص کے لیے سعادت اور شقاوت کو آسان کر دیا ہے۔ آپ نے کہا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، جس چیز کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے اللہ نے اس کے لیے اسی کام کو آسان کیا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، آسانی کے لیے ہم اس کے لیے آسانی کی راہ آسان کر دیں، جنت کی راہ آسان کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جہنم کی راہ اس کے لیے آسان کر دیتے۔ تو اللہ کا معاملہ عدل اور فضل کے درمیان، ظلم کہیں بھی نہیں۔ تو بہرحال تقدیر کے تعلق سے یہ بنیادی باتیں تھیں، لیکن یہ ایک بھید ہے، اس میں زیادہ اب غلطہ پیشہ ہوں گے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، یہ معتزلہ یہ جہمیہ کہتے ہیں بھئی ہم تو مجبور ہیں، گناہ تو ہم نے نہیں نہ کیا، ہمارے ہاتھ اور پاؤں کو گناہ کرنے کی تو طاقت اللہ ہی نے دی، تو ہم کو سزا کیوں ملے گی؟ ہم کہتے ہیں کہ جس ہاتھ کے ذریعے ہاتھ سے تم نے گناہ کیا ہے ان ہاتھوں کو سزا ملنا بھی اللہ ہی نے مقدر کیا ہے۔ اگر تمہارے ہاتھ سے گناہ مقدر اللہ نے کیا ہے تو ان ہاتھوں کو کاٹنے کی سزا بھی اللہ نے مقدر کیا ہے۔ جا کر کے بندوق بنانے والے نے بندوق بنائی ہے، گولی بنانے والے نے گولی بنائی ہے، جا کر کے لے آئیے گولی نال میں ڈال کر کے کسی کو مار دیجئے، اس کے بعد کہیے ہمارا کیا جرم ہے، پکڑو اس کو جس نے بندوق بنائی ہے، جس نے گولی بنائی ہے، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہمارا تو ہاتھ بھی نہیں چلا، ہم تو پتے کے طریقے سے ہلنے والی ہستی ہے، کوئی دنیا کا قانون مانے گا؟ کوئی عدالت آپ کو معاف کر دے گی؟ لیکن گناہ کا کام کیجئے تو کہیے کہ ہم نے نہیں کیا، اللہ نے کروایا، اس لیے ہم کو سزا نہیں ہوگی، اور کہلائیے اشرف المخلوقات، اور کہیے سب سے زیادہ بریلینٹ دماغ والی قوم کہلائیے، سمجھا؟ تو گناہ کر کر کے تقدیر کو الزام لگانا یہ غلط ہے، لیکن مصیبت جو آئی ہے اس پر الزام لگاؤ کہ ہم نے جب گناہ کیا تھا نا اس کے نتیجے میں یہ مصیبت ہم کو آئی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو شاید احساس ہوگا، گناہ سے توبہ کرو گے، لیکن جب تک یہ احساس دماغ پر غالب رہے گا کہ گناہ ہم نہیں کرتے ہیں، رب العالمین کرتا ہے، وہ کرواتا ہے، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، کبھی تمہارے اندر گناہوں کا احساس نہیں پیدا ہوگا۔ دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں نا، معتزلہ کہتے ہیں، یہ معتزلہ پر رد ہے کہ ہم رہتے اللہ کی زمین میں لیکن جو چاہیں گے ہم کریں گے، ہم اپنے افعال کے خود خالق ہیں، اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی حاجت اور محتاجی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں صاحب کتاب تعالی اللہ ان یکون فی ملکہ ما لا یرید، اللہ اس بات سے بہت بلند ہے کہ اس کے ملک میں وہ ہو جو وہ نہ چاہے، اس کے ملک میں وہ ہو جو وہ نہ چاہے، او یکون لأحد عنہ غنی، یا کسی کو اللہ سے بے نیازی ہو، او یکون خالق لشیء، یا یہ کہ کسی چیز کا کوئی خالق رب العباد و رب الاعمال کے علاوہ کوئی ہو۔ اللہ جو تمہارا رب ہے، خالق ہے، وہی تمہارے اعمال کا بھی خالق ہے، یاد رکھو۔ کائنات میں کسی چیز کا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس کے ملک میں کوئی ایک پتا بھی اس کی اجازت کے بغیر کھڑک نہیں سکتا، گر نہیں سکتا، اور کسی کو اللہ سے بے نیازی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ اصل میں معتزلہ کا نظریہ ہے کہ ہم انسان اپنے اعمال کے خود خالق، اللہ ہمارا خالق نہیں ہے، ہم اللہ سے بے نیاز ہیں، ہم اس کے محتاج نہیں ہیں، ہم اپنے افعال کے خود خالق ہیں۔ تینوں جملوں میں انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، اللہ کے ملک میں بغیر اس کے ارادے کے تم کچھ کر نہیں سکتے، اس سے کسی کو بے نیازی نہیں ہو سکتی، اور کسی چیز کا کوئی خالق نہیں ہو سکتا سوائے رب العباد کے، جو بندوں کا رب ہے اور ان کے عملوں کا رب ہے۔ والمقدر لحرکاتہم وآجالہم، اور تمہاری حرکت اور تمہاری موتوں کا مقدر کرنے والا بھی اللہ ہے۔ حرکت جو کرتے ہیں وہ بھی پاؤں میں طاقت دی ہوئی اسی کی ہے، اور تمہاری جو موتیں آئیں گی وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے آئے گی، اس لیے وہ تمام چیزیں اللہ کی ہیں، سمجھا کہ نہیں؟ تو ہم صرف مختصر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کام جو آپ کر کے جانتے ہیں اس کو اللہ روز ازل میں جان رہا ہے، اسی کا نام تقدیر ہے، نتھنگ اسپیشل۔
سمجھا نا؟ جس چیز کو آپ نہیں جان لیتے، کوئی شخص آج مجلس میں آیا، کل تک پرسوں تک نہیں جان رہا تھا کہ وہ آج ہماری مجلس میں موجود رہے گا، لیکن آج وہ آ گیا تو اس کو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ آج کے دن کی یہاں حاضری اللہ نے میرے مقدر میں لکھی تھی۔ کوئی شخص گناہ کے اڈے پر جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے میرے مقدر میں کیا تھا کہ ہم یہاں آویں گے، اس کو عذر نہ بناوے۔ ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم اسی قدم سے مسجد کیوں نہیں گئے، اور یہ کہتے کہ اللہ نے آج یہ میرے مقدر میں لکھا تھا۔ تمہارے سامنے تو دونوں آپشن تھا، دیکھ رہے تھے کہ ادھر مسجد جائے کہ ادھر پتلی گلی سے نکل بھاگے سنیما کی طرف، کدھر دیکھیں، باپ کدھر دیکھ رہا ہے، کون کدھر آواز لگا رہا ہے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ایک طرف بھاگے، شیطان تم کو لیتا چلا گیا۔ تو وہاں تو تمہاری خود یہ دونوں کیفیت تھی۔ جو آدمی انکانشیس ہوتا ہے وہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ دائیں کون پکار رہا ہے بائیں کون پکار رہا ہے، وہ تو اپنے ساتھ، اس کے پاس تو کچھ ماتھا دماغ ہے نہیں، وہ بھاگتا ہوا ہوا اس کو دوڑاتی ہوئی جا رہی ہے۔ لیکن یہ جو کیفیت تمہاری اسمنجس والی بنی، تردد والی بنی، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے اپنے ارادے اور اختیار کا غلط فائدہ اٹھایا۔ چلیے شاید بس کا فرق۔ دیکھیے اس کے بعد جب تقدیر پر ایمان کا ذکر کر دیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر دنیا میں بھیجا، اس پر بھی ہمارا ایمان اور یقین واجب ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ یہ وہ بنیادی عقائد ہیں جن کا اعتقاد رکھنا، جن کا زبان سے اقرار کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، اس بات پر ہمارا دل مطمئن ہونا چاہیے، اور اس کا اقرار بھی ہم زبان سے کریں، یہ ہمارے لیے واجب اور فرض ہے۔ چنانچہ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے، رسولوں پر ایمان لانا بھی ہمارے ایمان کا ایک اہم جز ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ یہ چار چیزوں کا ہے، ورسلہ لا نفرق بین، یہاں یہ چار جگہ کا ذکر ہے، چار جگہ ایمان کے چار اجزاء کا ذکر ہے، جس میں رسل ہی ہے نا، اور 5 کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ 5 چیز کا ذکر ہوا ایمان کے 5 ارکان کا، اور چھٹا جو ہے کیا بچا؟ تقدیر۔ تو تقدیر کا ذکر کہاں ہے؟ وہی انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا۔ وہ ایمان کے چھٹے جس کا ذکر وہاں ہے، ایک جگہ 5 کا ذکر ہے، بس اس سے زیادہ کا ذکر نہیں، اور چھٹی جو چیز ہے ایمان کا رکن تقدیر پر، اس کا ذکر الگ۔ تو انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا بھی اجمالی طور پر کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول جس جس قوم کے اندر آئے، چاہے ان کو ہم جانیں یا نہ جانیں، رب العالمین کا اجمالی ارشاد ہے لکل امت لکل قوم ہاد وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے رہبر بنا کے بھیجا، کوئی امت نہیں گزری مگر اس میں ہم نے رسول بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ تو تمام انبیاء اور رسول، چاہے ان کو ہم جانتے ہوں کہ نہ جانتے ہوں، جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہوں گے سب پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، جن کو اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ الباعث الرسل، رسولوں کو کیوں اللہ نے بھیجا؟ کہتے ہیں انسانوں کی طرف۔ حکمت کیا تھی رسولوں کے بھیجنے کی؟ صاحب کتاب کہتے ہیں، پہلی بات بتا رہے ہیں کہ رسولوں کے بھیجنے کی حکمت کیا تھی؟ لِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ، اللہ کے بندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ نہ کہو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کوئی خوشخبری دینے والا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا کوئی ہمارے پاس نہیں آیا تھا، کوئی رسول ہمارے پاس نہیں آیا تھا، یہ حجت نہ کرو، یہ دلیل نہ پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس حجت کو کاٹنے کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے۔ اللہ فرماتا ہے رسلا مبشرین ومنذرین
رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. ہم نے رسولوں کو مبشر بنا کر بھیجا، وہ منذرین اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا برے اعمال کے انجام سے، برے عقائد کے انجام سے، اعمال کے انجام سے. لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ، تاکہ کسی کے لیے اللہ کے خلاف حجت باقی نہ رہ جائے. یہ رسولوں کے بھیجنے کی غرض و غایت ہے. اور انعام اور اکرام تو اللہ تعالیٰ کا ہے ہی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. تو احسان عظیم ہے، فضل عظیم ہے، اور حجت تمام کرنا مقصود ہے. جی اب انبیاء اور رسول علیہ السلام کی صحیح تعداد اللہ ہی کو معلوم، لیکن انبیاء کی تعداد زیادہ تھی رسولوں کے مقابلے. ایک حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ہے جس میں کہا گیا کہ 1,24,000 انبیاء کرام تھے. سند میں کلام ہے لیکن اہل علم نے اس کو حسن درجہ مانا ہے. اور حضرات رسول علیہ السلام جو باقاعدہ مستقل صاحب شریعت ہوتے تھے، جن کے پاس قانون شریعت جن پر اترا کرتا تھا، وہ کسی اگلے نبی کے پیروکار نہیں ہوتے تھے. ان کی تعداد 300 کچھ تھی، 300 کچھ. لیکن ان کے مقابلے میں انبیاء کرام 1,24,000 پیغمبر، لیکن رسول 300 کچھ، 13-17 جو بھی ہو. تو رسول بہت کم ہیں جو مستقل شریعت والے تھے. ان کی اپنی شریعت تھی، اللہ نے ان پر اتاری تھی. وہ اگلے کسی رسول کے پیروکار نہیں تھے. لیکن نبی وہ ہے جو صاحب شریعت مستقل نہ ہو، اپنے سے پہلے نبی کی دعوت کا پرچارک ہو. اللہ تعالیٰ اس کی طرف وحی کرے لیکن مکمل شریعت اس کو نہ دے، تبلیغ کا حکم بھی ہو اس کو. اچھا کبھی کبھی کوئی نبی اور رسول دونوں ہوتا ہے، تو جب قرآن اترے، وحی اترے تو نبی بن جائے، اور جب تک تبلیغ کا حکم نہ ہو اس وقت تک کے پیریڈ کے لیے اس کو نبی بناؤ، اور جب تبلیغ کا حکم ہو جائے تو رسول بن جاتے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرا اتری، اور بعد میں ابھی تک تبلیغ کا حکم نہیں ہے، لیکن جب سورہ مدثر اتری، یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو 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 لوگوں کو ڈراؤ، تو اب امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبئ باقرا وارسل بالمدثر، نبی بنائے گئے اقرا سے کہ اللہ کی وحی آئی، ابھی حکم نہیں تھا، اب حکم ہو رہا ہے تبلیغ کا. تو نبی تبلیغ تو کرتا ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ نبی کے ساتھ رسول بھی بننے والا ہو تو کچھ پیریڈ کے لیے ابھی تبلیغ سے اس کو روکا جائے، بعد میں اس کو تبلیغ کا حکم دیا جائے. لیکن مجموعی اعتبار سے جو سب سے معتبر قول ہے وہ یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو خود اس کی اپنی مستقل شریعت نہیں ہوتی ہے، وہ اگلے شریعت کا فالوور ہوتا ہے. اور رسول وہ ہوتا ہے جس کی اپنی مستقل شریعت ہوتی ہے، اللہ اس کو مستقل شریعت اتارتا ہے، نازل فرماتا ہے، اور تبلیغ دین تو کرتا ہی ہے. تو اب یہ کتنے ہیں ان کی تعداد اللہ جانے. جیسا کہ ہمیں بتایا آپ کو، ایک جو فگر آیا ہے حدیثوں کے اندر جس کی سند میں کلام ہے، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے کہا ہے کہ قابل استدلال ہے. وہ 1,24,000 انبیاء کرام، اور ایسے ہی کچھ 300 کچھ رسول کے بارے میں ذکر آیا ہے، وہ بیان کرتا ہوں، کر دیا میں نے فگر. لیکن ان کے ناموں کی تفصیل آپ کو کہیں نہیں ملے گی، اجمالی ایمان رکھنا پڑے گا. پورے قرآن مجید میں، پوری شریعت مطہرہ میں، اسلامی شریعت کے اندر آپ کو صرف 25 انبیاء کرام کا نام ہی آیا ہے. 25 انبیاء کا، 25 انبیاء اور رسول کا. اچھا یہ بھی جان لیجئے کہ جس کا بھی قرآن میں ذکر آیا ہے وہ سب نبی رسول دونوں، وہ صرف نبی نہیں ہے، وہ رسول بھی. اور وہ کل 25 ہیں، جس میں سے 18 انبیاء کرام کا ذکر سورہ انعام کی 4 آیتوں میں، 83، 84، 85، 86. سورہ انعام آیت نمبر 83 to 86، 4 آیتوں کے اندر. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ سے لے کر وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ تک آپ گن لیجیے گا. 18 نبیوں کا ذکر، اس میں حضرت آدم کا ذکر نہیں ہے، حضرت ہود کا ذکر نہیں ہے، حضرت صالح کا ذکر نہیں ہے، حضرت شعیب کا ذکر نہیں ہے، حضرت موسیٰ کا، حضرت ادریس کا ذکر نہیں ہے، ذوالکفل کا ذکر نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں. تو اگر یہ 7 اس میں ایڈ کر دیجئے تو 18 اور 7 25 نبیوں کا ذکر، پیغمبروں کا ذکر، رسولوں کا ذکر. تو ان پر تو ایمان ان کو بائی نیم لانا ہے، یہ سب رسول ہے. لیکن جن کے نام ہم نہیں بھی جانتے ہیں، اللہ نے ہر قوم کے لیے رسول ہادی بھیجا ہے، وہ سب اپنے اپنے زمانے کے برحق تھے. تو یہ اجمالی ایمان ہوا ان سب کے اوپر. دیکھیے یہ
کمال یہ بھی ہے انبیاء کرام کے ایمان کے تعلق سے، یہ بات بہت اہم ہے، سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص کسی ایک نبی اور رسول کا بھی انکار کر دے تو تمام نبیوں کا انکار لازم آ جائے گا۔ اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیں تو صاف مطلب ہے اس کا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا۔ دلیل کذبت قوم نوح المرسلین، کذبت عاد المرسلین، کذبت ثمود المرسلین۔ نوح نے رسولوں کو جھٹلایا، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ بھئی ان کے پاس تو ایک ہی رسول آئے، نوح کی قوم کے پاس نوح آئے، رسولوں کہاں سے آ گئے؟ جی قوم ہود کے پاس رسولوں کہاں سے آ گئے؟ ایک رسول آ گئے حضرت عاد۔ لوط کے پاس ایک رسول آئے، قوم لوط کے پاس لوط آئے، رسولوں کہاں آ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جن جن نبیوں کو جھٹلایا انہوں نے تمام نبیوں کو جھٹلایا، اپنے رسول کو بھی جھٹلایا۔ اپنے رسول کو جھٹلانے کو تمام نبیوں کو جھٹلانا کہا گیا، کیونکہ ایک کی تکذیب سب کی تکذیب، ایک کی تکذیب سب کی تکذیب۔ تو اب یہودی حضرت عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، گویا کہ وہ حضرت موسیٰ کا بھی انکار کرنے والے۔ اگر عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں، تو وہ کسی کو نہیں مانتے ہیں۔ اور ہم محمدی اگر اگلے انبیاء کرام میں سے جن کا نام لیا گیا ہے بائی نیم، اگر ہم اس میں سے کسی ایک کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار لازم آئے گا۔ چلیے صاحب، تو یہ تھے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام، جن کی تعداد آپ نے سمجھی، ان کے اوپر ایمان لانے کی اہمیت کو آپ نے اندازہ لگایا۔ انبیاء اور رسول کس لیے دنیا میں بھیجے جاتے ہیں؟ حجت قائم کرنے کے لیے، وہ بات آپ نے سمجھی۔ اور اس سلسلے نبوت کو، رسالت کو، جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو رسالت تو بدرجہ اولا، کیونکہ نبی تو صاحب شریعت نہیں ہوتا، نبی کا درجہ رسول سے کمتر ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کمتر کے آنے کی نفی کر دی، تو اس سے برتر کیسے آئے گا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ جب نبی ہی کا سلسلہ ختم ہو گیا آپ پر، تو رسول کہاں سے آئے گا؟ وہ تو بدرجہ اولا نہیں آئے گا۔ ادنا کی نفی کر کے اللہ نے اولا کی نفی کی، نبی کی نفی کر کے اللہ نے رسول کی نفی کی، تو نبی رسول آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا۔ اسی بنیادی عقیدے کو بتانے کے لیے فرمایا صاحب کتاب نے ثم ختم الرسالۃ والنذارۃ والنبوۃ۔ رسالت اللہ کے طرف سے پیغام پہنچانا، اللہ کی طرف سے شرک اور معصیت اور گناہوں کو ڈرانا، والنبوت، اور نبوت کا سلسلہ ختم کرنے کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فَجَعَلَهُ آخِرَ الْمُرْسَلِينَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ یہ صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، وہیں سے یہ الفاظ نکالے، وہیں سے یہ الفاظ لیا ہے انہوں نے سورہ احزاب سے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخر المرسلین بنایا، رسولوں کے سلسلے کی آخری کڑی، نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی بنایا، بشیر بنا کر بھیجا، حق کی بشارت دینے والا، جنت کی بشارت دینے والا، اہل طاعت کو، اہل توحید کو، اہل طاعت کو جنت کی بشارت دینے والا، اہل شرک، اہل معصیت، اہل بدعت کو، اہل شرک، اہل بدعت، اہل معصیت کو جہنم کی وعید سنانے والا، وداعیا الی اللہ بِإِذْنِهِ بِأَمْرِهِ، اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ بنا کر کے بھیجا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند صفات ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ وَأَنزَلَ عَلَيْهِ كِتَابَهُ الْحَكِيمَ، اور اللہ نے آپ کے اوپر اپنی کتاب حکیم اتاری۔ کتاب حکیم مانے محکم، پختہ کتاب، پختہ کتاب، محکم ہے، محکم، کہیں جھول نہیں ہے اس میں، کہیں غلطی کوئی دکھا نہیں سکتا، کہیں تعارض نہیں ہے اس کے اندر۔ اور حکیم مانے حکمت والی کتاب ہے، یا اللہ حکیم کا کلام ہے، تو سب معنی اس کے اندر ہے کہ خود کتاب حکمت ہے، جی خود کتاب محکم ہے۔ تو آپ کہو گے اعوذ متشابہ جو ہے، تو کچھ متشابہات ہے، الف لام میم، الف لام را، حرف تہجی ہے۔ کیا معنی ہے؟ حرف تہجی کا کوئی معنی نہیں ہوتا، کوئی معنی ہوگا؟ الف لام میم را کا کوئی معنی ہوگا؟ لیکن مقصد ہے کہ یہی وہ حروف ہے جن سے اللہ کا کلام مرکب ہے،
اس لیے اکثر قرآن کا ذکر آیا ہے، اعجاز ہے، انہی الفاظ سے اللہ کا کلام مرکب ہے، اور تم بھی یہی عربی کے الفاظ حروف تہجی استعمال کرتے ہو، الفابیٹ استعمال کرتے ہو، لیکن تم قرآن مجید جیسی ایک آیت نہیں بنا سکتے۔ یہ تحدی ہے، چیلنج ہے عربوں کو۔ لیکن الف کا کوئی معنی نہیں ہوتا، لام کا کوئی معنی نہیں ہوتا، میم کا کوئی معنی نہیں ہوتا، را کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ حروف تہجی علامہ مجاہد نے یہی کہا کہ الفاظ کے کوئی معنی نہیں ہے، لیکن مغزہ ہے، مقصد ہے، اور وہ مقصد قرآن کا اعجاز بتانا ہے۔ اس لیے اکثر حروف مقطعات کے بعد قرآن مجید کی بلاغت کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کتاب قرآن مجید کی جامعیت کا ذکر کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ محکم کتاب ہے، تو متشابہ یہی حروف مقطعات ہے۔ متشابہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی کیفیت ہے، یہ ہے متشابہ، یا ایسے الفاظ جس کے دو معنی ہوں، دو معنی کا اس میں احتمال ہو، تو جو اہل بدعت ہوتا ہے وہ اپنے من مطابق اس سے دعا لیتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ اور یوں قرآن مجید کو اگر دیکھیے تو جودت میں، عمدگی میں، کلام کی پختگی میں، سچائی میں، برکت میں، تو پورا قرآن ہی ایک دوسرے کے مشابہ ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، پوری کتاب ہی متشابہ ہے، یعنی ایک جیسے موضوعات بدل بدل کر کے لائے گئے ہیں۔ تو متشابہ کئی معنی میں، ایک جیسے ہے حسن میں، پختگی میں، جی تو اس معنی میں متشابہ۔ اور اگر محکم کے مقابلے میں متشابہ آوے تو محکم وہ جس میں صرف ایک معنی کا احتمال ہو، متشابہ وہ ہے جس میں ایک سے زیادہ معنی کا احتمال ہو۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس متشابہ کو محکم کی طرف پھیر دیں، اور اگر محکم کا معنی یہ ہے کہ صاحب پختہ ہے، تو الحمدللہ کلام مجید میں ایک ایک لفظ الف لام میم سے لے کر کے، یا سورہ فاتحہ کی الحمد کی الف لام ہے میم دال سے لے کر کے سورہ ناس کی سین تک الحمدللہ سب محکم۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر اللہ کے علاوہ کا کلام ہوتا تو بڑا اس میں اختلاف پاتے، تعارض پاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب حکیم، محکم کتاب اتاری، حکمت والی کتاب اتاری، وَشَرَحَ بِهِ دِينَهُ الْقَوِيمَ، اور اس کتاب کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اپنے درست دین کی تشریح فرمائی، کتاب کے ذریعے بھی، اور کتاب کی جو کی ہے حدیث اس کے ذریعے، ورنہ صرف قرآن مجید کے ذریعے دین کی پوری تشریح نہیں ہے۔ قرآن اگر کہتا ہے، اللہ خود کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا ہے تاکہ آپ اس کو اپنے بیان کے ذریعے واضح کر دیجئے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور قرآن منزل کی جو تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے وہ حدیث رسول ہے۔ اس لیے اگر کوئی حدیث رسول صحیح کا انکار کرتا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو قسم اللہ کی وہ قرآن کا منکر ہے، اور دین پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں اس کے لیے، کیونکہ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کتنے وقت کی، کہیں نمازوں کے اوقات کا ذکر نہیں، نہ کسی وقت کی نماز کی تعداد کا ذکر۔ زکوٰۃ دو، لیکن کتنے مال میں زکوٰۃ ہوگی کہیں نہیں ہے تفصیل۔ حج کرو، حج کے احکام کی تفصیل نہیں ہے۔ زکوٰۃ دو، کتنے مال میں کتنی زکوٰۃ پڑے گی نہیں ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجمل بیان کی ہے، اور علی الاطلاق اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتھینٹک حدیث جو ہم کو ملی ہے وہ قرآن مجید کی شرح ہے، اور بغیر اس کے قرآن مجید مکمل نہیں ہو سکتا، اور قرآن مجید پر عمل ممکن نہیں ہو سکتا۔ اب قرآن مجید کی آیت کا معنی وہی متعین ہوگا جو حدیث صحیح متعین کرے گی۔ قرآن حدیث پر حجت ہوگی، حدیث قرآن پر حجت نہیں ہوگی۔ حدیث سے، قرآن سے حدیث کا معنی نہیں سمجھیں گے، حدیث سے قرآن کا معنی سمجھیں گے۔ یہ ہے حجت کا مطلب کہ قرآن کا وہی معنی متعین کریں گے جو صحیح حدیث متعین کرتی ہے، کیونکہ جس ذات پر قرآن اترا اس نے اس کی تشریح کی ہے، اور وہ تشریح بھی اپنی طرف سے نہیں کی ہے، اللہ رب العالمین نے کرائی ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو یہ جو کہا کہ اللہ نے آپ پر کتاب حکیم اتاری، اور اس کتاب حکیم اور اس کی شرح حدیث کے ذریعے اللہ نے اپنے درست اور سیدھے دین کی تشریح فرما دی، انسانیت کے لیے، امت کے لیے کھول کر کے بیان کر دیا۔ وَهَدَىٰ بِهِ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ہدایت فرمائی، ہدایت فرمائی۔ ہدایت کا دو معنی ہوتا ہے، ایک معنی تو ہوتا ہے راہ دکھانا،
دلالت اور ارشاد رہنمائی کرنا، قرآن نے بھی یہی کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کرتے ہیں، حدیث بھی ہدایت اور رہنمائی ہی کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین انبیاء علماء کرام بھی یہی کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے خیر اور بھلائی کی راہیں واضح کرتے ہیں۔ اور ہدایت کا جو دوسرا معنی ہوتا ہے توفیق دینا، ہدایت کی راہ پہ لگا دینا، چلا دینا، یہ تو صرف اللہ کا کام ہے، وہ نہ قرآن کا کام ہے، نہ رسول کا کام ہے، نہ علماء کا کام ہے۔ اور اسی معنی میں توفیق کے معنی میں اللہ نے ہدایت کی نفی اپنے رسول سے کی ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ نبی آپ جس کو چاہیں، جس کی ہدایت کے آپ حریص ہوں، ان کو ہدایت نہیں مل سکتی، یعنی توفیق اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ لیکن قرآن نے یہاں ایک جگہ اور کہا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں۔ تو ہدایت کا ہوتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، صراط مستقیم لوگوں کو دکھاتے ہیں، تو دکھانے اور نصیحت کرنے اور راہ بتلانے کا کام تو آپ کا ہے، اور آپ کے متبعین انبیاء کا کام ہے، یہ علماء کا کام ہے، دعات کا کام ہے۔ وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اور یہ قرآن بھی سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن ہدایت کی راہ پر چلانا اور توفیق دینا یہ صرف اللہ کا کام ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی دو ہے، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ جو بھی مشرک ہے انس و جن میں، جس کو قیامت تک اسلام کی دعوت دی جاتی رہے گی، وہ امت دعوت ہے، اور جس کو اللہ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا کر دی ہے وہ امت اجابت ہے۔ سمجھے؟ تو الحمدللہ